جو مرنے والے کے ذمہ فرض تو نہ تھے، لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پہنچتا ہے. ایسے اعمال درج ذیل ہیں. میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو، ایسے جیسے کوئی اپنے لیے کرتا ہے، تڑپ کے. سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، بھائی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. تو ہم سب کو بھی مرنے والے کے لیے استغفار کرنی چاہیے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. میت کی بخشش کی دعائیں الگ کارڈ پر، کاغذوں وغیرہ پر دستیاب ہوتی ہیں. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں. میت کی طرف سے صدقہ کرنا. سیدہ عائشہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. سیدنا سعد بن عبادہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. پانی پلانا، خاص طور پہ رمضان میں سڑکوں پر لوگ ہوتے ہیں، اس وقت آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں، پانی کی بوتلیں بانٹ سکتے ہیں. سخت گرمی کے دنوں میں آپ جہاں لوگ انتظار گاہوں وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پانی دے سکتے ہیں. جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں جیسے آج کی یہ مجلس ہے، ایسے میں آپ پانی پلا سکتے ہیں کسی کو، خود اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں. کہیں پر بھی لوگ اکٹھے ہوں، کسی مرنے والے کے گھر میں اکٹھے ہوں تو وہاں پر آپ پانی کا انتظام کر سکتے ہیں. سیدنا سعد بن عبادہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، سیدنا سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی اپنے کھیت اور اپنی زمینیں بھی صدقہ کی جا سکتی ہیں. میت کو قربانی میں شریک کرنا. میت کو اجر پہنچانے کے لیے قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، یعنی الگ الگ قربانیاں تو نہیں، لیکن اگر زندوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو مردوں کی نیت بھی بیچ میں ہی کر سکتے ہیں. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھی. جب وہ آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد. اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. پھر اسے ذبح کر دیا. اہم بات، جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا وبال بھی پہنچتا ہے. اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا. ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے. ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے. ان بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. ایصال ثواب میں بدعات سے بچنا. پیج 37. میت کے ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اکتفا کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائے جو ثواب کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے. جیسے میت کے پاس بطور راہداری سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا، اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں. دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا، کیا وہ پڑھے گا یا کوئی اور پڑھے گا؟ وہاں کون پڑھے گا؟ اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. قبر پر سورۃ فاتحہ، اخلاص یا سورۃ یاسین پڑھنا. جمعرات کل 10واں اور چہلم کرنا. ہر جمعرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا. آپ کسی وقت بھی کھانا تقسیم کر سکتے ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے. اس کے لیے جمعرات کا دن مخصوص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ سوچنا کہ روح آئی ہے، روح یا علیین میں یا سجین میں ہے، وہ گھروں میں نہیں بھٹکتی پھرتی. بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا یا چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا. قرآن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا. گٹلیوں پر ایصال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا.
برسی منانا یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے سالانہ ختم دلانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدعت سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے اور اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈانڈوں سے پکڑے رہنا، اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں فرماتے، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. سیدنا ابن عمر کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں. یہ ایک نظم ہے عربی کی، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے. یہ صرف اپنے آخری مقام کو اور قبر کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ آپ کو سنوائی جائے گی. اس کے بعد اگر اس یاد دہانی کے لیے آپ خود سننا چاہیں، کسی اور کو سنوانا چاہیں، تو اس کا لنک بھی آپ لے لیں. فرش التراب، میرا بچھونا مٹی ہے. فرش التراب یضمنی وہو غطائی، مٹی میرا بچھونا ہے جس نے مجھے گلے لگایا ہے اور یہی میرا لحاف. رات کو جب بستر پر سوئیں تو اس بات کو یاد کریں کہ آج تو میں نرم گرم بستر میں ہوں، ایک دن آئے گا کہ مٹی کے اندر ہوں گی. حول الرمال تلفنی بل من ورائی، میرے ارد گرد ریت ہے اور مجھے چار سو سے لپیٹ رہی ہے. واللحد یحکی ظلمتا فیہا ابتلائی، اور قبر میری آفت کے اندھیروں کو بیان کر رہی ہے. والنور خط کتابہ انسی لقائی، اور روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے. والاہل این حنانہم باعوا وفائی، کہاں گئی گھر والوں کی شفقت، وہ تو میری وفاداری سے دستبردار ہو گئے. یعنی جو اتنی محبت کرنے والے تھے وہ آج کہاں ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. والصحب این جموعہم ترکوا اخائی، اور کہاں ہیں میرے ڈھیروں دوست جنہوں نے مجھ سے ناطے توڑ لیے. وہ دوست جو ہر وقت ہمیں میسجنگ کرتے ہیں، ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، ملنے آ جاتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں، مرنے کے بعد سارے ہی بھول جاتے ہیں. والمال این ہناؤہ صار ورائی، اور کہاں ہے مال کی خوشگواری جو میں پیچھے چھوڑ آیا. والاسم این بریقہ بین الثنائی، اور کہاں گئی شہرت کی چمک جو تعریفوں میں ہوتی تھی. طرح طرح کے لوگ تعریفیں کرتے تھے، محبتوں کا اظہار کرتے، وہ سب قبر میں تو فائدہ نہیں دے رہا. ہذہ نہایت حالی فرش التراب، یہ میرے حال کا انجام ہے، مٹی میرا بچھونا ہے. فرش التراب یضمنی وہو غطائی، حول الرمال تلفنی بل من ورائی، مٹی میرا بچھونا ہے جس نے مجھے گلے لگایا ہے اور یہی میرا لحاف ہے. میرے ارد گرد ریت ہے اور مجھے چار سو سے لپیٹ رہی ہے. واللحد یحکی ظلمتا فیہا ابتلائی، والنور خط کتابہ انسی لقائی، اور قبر میری آفت کے اندھیروں کو بیان کر رہی ہے اور روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے. والحب ودع شوقہ وبکا رثائی، اور محبوب نے اپنی محبت کو الوداع کہا اور میری قابل رحم حالت پر رویا. والدمع جف مسیرہ بعد البکائی، اور آنسوں کے بہنے کی جگہ میرے رونے کے بعد خشک ہو گئی. والکون ضاق بوسعہ ضاقت فضائی، کائنات باوجود وسیع ہونے کے تنگ پڑ گئی اور میرا ماحول تنگ ہو گیا. فاللحد صار بجثتی ارضی سمائی، قبر میرے جسم کے ساتھ میری زمین بن گئی اور میرا آسمان بھی. ہذہ نہایت حالی فرش التراب، یہ میرا انجام ہے، مٹی میرا بچھونا ہے. والخوف یملأ غربتی والحزن دائی، خوف میری تنہائی کو بھر رہا ہے اور غم میری بیماری ہے. ارجو الثبات وانہ قسما دوائی، میں ثابت قدم رہنے کی امید رکھتا ہوں اور قسم سے یہی میرا علاج ہے. والرب ادعو مخلصا انت رجائی، اور میں رب کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہوں، اے اللہ تو ہی میری امید ہے.
ابغی الہی جنتا فیہا ہنائی، اے میرے الہ میں جنت چاہتا ہوں، اسی میں میری خوشی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا ایک نہ ایک دن آخری سفر شروع ہو جائے گا، اس کی تیاری ہر روز رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم وہ آخری دن کون سا ہے، اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو موت کی یاد دلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ عقل مند وہی ہے جو کل کے لیے تیاری کرے کہ جب وہ وقت آئے تو اس وقت اسے مایوسی نہ ہو، اور اس زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ایک دو سوال ہیں۔ میت کے گھر جو مردے کو دفنانے کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جو لوگ میت کے گھر اکٹھے ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں؟ ابھی یہ بات آپ نے پڑھی ہے، اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کھانا نوحے میں شمار ہوتا ہے۔ جو لوگ دور سے سفر کر کے آئیں یا گھر کے افراد ہیں، ان کے لیے تو آپ ہمسائے یا رشتہ دار کوئی کھانا بھیجیں، وہ کھا لیں، لیکن جو لوگ قریب کے ہیں، ہمسائے ہیں یا اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تعزیت کے فوراً بعد اپنے گھر واپس لوٹیں اور کھانا مت کھائیں، وہ گھر چلے جائیں تاکہ گھر والے بھی کچھ اور کام کر سکیں۔ جب سارا دن ہم خواہ مخواہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کھانا آ رہا ہے، چائے آ رہی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، تو وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ اور تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر میت سے میری قریب کی رشتہ داری نہیں تو کیا میں قریب کھڑے ہو کر اس کے رشتہ داروں کو غسل کا طریقہ بتا سکتی ہوں؟ جی بالکل بتا سکتی ہیں۔ اگر والدین اپنی زندگی میں ہی روزے نہ رکھتے ہوں تو کیا ان کی اولاد ان کی زندگی میں روزے رکھے گی یا فدیہ دے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ اگر وہ انتہائی بوڑھے ہیں اور ان کو بیماریاں ہیں اور وہ رکھ نہیں سکتے تو اس صورت میں مریض کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ روزے رکھے جاتے ہیں جو میت کا ارادہ تھا رکھنے کا لیکن وہ اچانک فوت ہو گیا اور اس کے روزے رہ گئے۔ عورت مرنے کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے، کس نے کہا ہے؟ قیامت کے دن بھی اگر ہسبینڈ وائف دونوں نیک ہیں اور جنت میں جائیں گے تو وہی شوہر بیوی ہوں گے، تو وہ نامحرم بیچ میں کیسے ہو گئے؟ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے اس کا شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، نہ چھو سکتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا۔ کیا عورت نامحرم مرد کی میت کا چہرہ دیکھ سکتی؟ کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ جب زندہ کو دیکھنے کے غض بصر کا حکم ہے تو مرنے کے بعد دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اگر عورت نامحرم مرد میت کا چہرہ دیکھ لیتی تو کیا اس کو غسل واجب ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ میں عورتیں جا سکتی ہیں؟ نہیں، کسی بھی نماز جنازہ میں عورتوں کا جانا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا آخری سفر بہت بہترین کرے، ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھائے کہ رب ہم سے راضی ہو۔ چونکہ اس وقت آپ لوگ کافی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے میری انتہائی شدید ریکویسٹ ہے، دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے آسانی سے باہر نکلے، کسی کو پش نہ کریں، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور مجھ سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم دین کی تعلیم سیکھتے سکھاتے ہیں، ہمیں ایک ڈسپلن ہمارے اندر ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے اور ایک ادب اور ایک تمیز ہونی چاہیے۔ پڑھ لکھ کر اگر ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کر لیں تو یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ تو اب مجلس کے اختتام کی دعا کے بعد لائن بنا کر جیسے آپ اندر آئے ہیں اسی طرح لائنیں بنا کر آپ باہر کو تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، آپ سب کی دنیا اور آخرت بہترین کرے اور ہمیں ہر شر اور فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، اور ہماری قبر کی تنہائی کو اللہ تعالیٰ بہترین چیز میں بدل دے اور ہماری قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔